بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات فرما رہا ہے جب بھی مجھ سے کچھ مانگنا ہو، جب بھی مجھ سے کچھ فقیری کرنا ہو تو علی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، نبی کے وسیلے سے میرے در پہ آنا، پنجتن پاک کے وسیلے سے میرے در پہ آنا۔ وہ وسیلے جو میں نے بنائے ہیں ان کا واسطہ دے کر مجھ سے مانگنا تو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے، جو ہم وسیلہ اہل بیت سے فقیری کرتے ہیں، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، یہ عقل سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ہم جب مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم جب مولا رسول خدا کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے بناتے ہیں، یہ رسول کا حکم ہے اور رسول کا حکم حکم خدا ہے۔ لیکن اب سوال یہ آتا ہے تو جب ہم مولا علی کو وسیلہ بناتے ہیں، جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں، جب ہم مولا رسول خدا کو وسیلہ بناتے ہیں، جب ہم یا رسول خدا مدد کہتے ہیں، تو کیا یا اللہ مدد کہنا گناہ ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا یا اللہ مدد کہنا عیب ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے۔ ہر مسلمان دن میں کم سے کم 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد۔ آپ کہیں مولانا ہم تو نہیں کہتے، نماز تو پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں 2 مرتبہ سورہ الحمد پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن، پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہے؟ ایاک نستعین، یعنی ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی ہر مسلمان دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد، ڈائریکٹ یا اللہ مدد۔ اس میں عیب نہیں، یا اللہ مدد کہنا گناہ نہیں، یا اللہ مدد کہنا عیب نہیں، بلکہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ ہر مسلمان پر واجب ہے، ضروری ہے کہ سورہ الحمد پڑھے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا اللہ مدد کہے۔ لیکن مسئلہ کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں آتا ہے جب کوئی انسان کہے بس یا اللہ مدد کہو، اور جب ہم یا علی مدد کہیں تو ہم پہ اعتراض کرتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بدعت ہے۔ یا اللہ مدد کہنا بھی ٹھیک ہے لیکن یا علی مدد کہنا بھی عبادت ہے۔ جیسے یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں جائز ہے، ٹھیک ہے، بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہے یا اللہ مدد۔ لیکن اسی خدا نے جس نے پہلے سورے میں سورہ الحمد میں کہا کہو یا اللہ مدد، اسی خدا نے قرآن کے دوسرے سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو، یعنی کہو یا صبر مدد، یا صلاۃ مدد، یا نماز مدد۔ لیکن اب یہ صبر کیا ہے، یہ صلاۃ کیا ہے؟ تو روایات میں اہل بیت نے بتایا صبر حسین ہے، صلاۃ علی ہے۔ یعنی استعینوا، مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو لیکن حسین کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے۔ اب آپ کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہوں، دیکھو کون میرے ساتھ ہے۔ اب ابھی آپ نے آیت سنی، اچھا اسی اللہ نے جس نے پہلے سورے میں کہا یا اللہ مدد کہو، اسی اللہ نے دوسرے سورے میں کہا کہ صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگو۔ آپ نے سنا روایات بتاتی ہیں نماز مولا علی ہیں، صبر مولا حسین ہیں۔ لیکن اب ایک اور آپ کو حدیث سناؤں، اللہ کے رسول نے فرمایا الایمان شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں، شطرہ صبر، آدھا ایمان صبر ہے، شطرہ شکر، آدھا ایمان شکر ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے۔ اور اللہ کیا کر رہا ہے؟ استعینوا بالصبر، صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، یعنی آدھے ایمان سے مدد مانگو۔ بھائی جب آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے تو اب جو پورا ایمان ہوگا کل ایمان ہوگا۔ ہاں بھائی، جب آدھے، صلی علی محمد، جب آدھے ایمان سے مدد مانگنے کا حکم ہے
تو جو کل ایمان ہوگا، جو پورا ایمان ہوگا، یقیناً اس سے مدد مانگنا بھی جائز ہے۔ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے۔ اب عزیزان محترم، مانگیں گے عطا ہوگی۔ مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اہل بیت کے وسیلے سے مانگیں گے عطا ہوگی، نبی کے وسیلے سے مانگیں گے عطا ہوگی، لیکن مانگنے میں آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، جیسے درس میں بھی نیچے گفتگو ہو رہی ہے، کہ آداب دعا کا خیال رکھنا ہے، شرائط دعا کا خیال رکھنا ہے، رکاوٹوں کو دور کرنا ہے۔ لیکن اب یہاں جو اوپر گفتگو چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ جب آپ اہل بیت سے مانگیں نا، یقین کامل سے مانگیں۔ جی آداب دعا کا حصہ ہے، یہ شرائط دعا کا حصہ ہے، یقین کامل سے مانگیں، شک نہ ہو۔ خدا کی قسم، اہل بیت کا جو در ہے ناممکن کو ممکن کرتا ہے۔ یہ ہم نے باقاعدہ قریب سے دیکھا ہے، ایک عالم دین نے خود، وہ شاہد تھے، وہ گواہ تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مشہد مولا رضا کا واقعہ ہے، مردہ بچہ ان کی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوا۔ لمبا واقعہ کبھی آپ کو سناؤں گا اگر ان دنوں وقت رہا۔ مردہ بچہ، پنجاب کا بچہ تھا، اس کی نانی اس کو لے کر آئی تھی شفا کے لیے، لیکن مر گیا مشہد میں۔ اس کی ماں نے کہا، اس کی نانی نے کہا، میں اس کو یہاں سے نہیں لے جاؤں گی، میں شفا کے لیے لائی تھی، مارنے تھوڑی لائی تھی، اب میں کس منہ سے واپس لے جاؤں گی؟ کیا جواب دوں گی اس کے ماں باپ کو؟ وہیں بیٹھی رہی جب تک کہ بچہ زندہ ہوا۔ اور جس نے یہ واقعہ ہمیں سنایا ہے اس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، عالم دین تھا، اب وہ گزر گئے بیچارے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مردہ زندہ ہوا۔ یہ اہل بیت کے در سے عطا ہوتی ہے، لیکن یقین سے مانگو۔ ہندو نے جب مولا سے مانگا، وہ واقعہ آپ نے سنا، مولا نے عطا کیا، یقین سے مانگا۔ اور ان عیسیٰ بحرینی کا واقعہ آپ نے کل سنا کہ مسلمانوں نے، شیعوں نے، مولا کے چاہنے والوں نے 3 دن کی مہلت مانگی، اسی لیے مولا 3 دن کے بعد آئے۔ اور جب انہوں نے کہا مولا آپ 3 دن کے بعد کیوں آئے، پہلے دن آ جاتے، ہم اتنے پریشان تھے۔ مولا نے کہا تم کو مجھ پر یقین نہ تھا، تم نے 3 دن مانگے تو اسی لیے میں 3 دن کے بعد آیا۔ اور اگر اسی دن، اسی وقت، اسی لمحے، اسی دربار میں کہتے یا صاحب الزمان ادرکنی، میں مدد کو آ جاتا، تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ اور کل آپ نے سنا کہ اس اندھے نے 15 سال سے دعا کر رہا تھا، مولا آنکھ دیجئے، یقین سے نہیں مانگ رہا تھا، دل کی گہرائیوں سے نہیں مانگ رہا تھا، تو کیا ہوا؟ اسے عطا نہیں ہوا۔ لیکن 15 منٹ میں دل کی گہرائیوں سے مانگا، یقین سے مانگا، عطا ہو گئے۔ ہم میں یقین کی کمی ہے۔ جب میں بیمار ہو جاؤں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن کہوں مولا آپ کے صدقے میں شفا ملے گی، اے اہل بیت آپ کی برکت سے زندگی میں برکت آئے گی، ٹھیک ہے کام کروں، بزنس کروں، جاب پہ جاؤں، لیکن جاب پہ بھروسہ نہ کروں، باس پہ بھروسہ نہ کروں۔ یہ غلطی ہے ہماری کہ بھائی یقین کسی اور پہ کرتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں بھائی مولا پہ یقین ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں یقین پر۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں قحط آ گیا۔ قحط یعنی ڈراؤٹ، یعنی خشک سالی، بارش آنا بند، نہریں خشک، ویل ختم ہو گئے، خشک ہو گئے، کنویں خشک ہو گئے، پانی ختم، گندم ختم، کھانے کی چیزیں ختم، حیوانات مرنے لگے، اب بالکل موت سب کے سامنے، سب پریشان۔ کہا کہ ایک دن میں پریشانی کے عالم میں گھر سے نکلا باہر، اب گھر میں بچے ہیں، اس نے کہا میں خود تو برداشت کر لوں لیکن بچوں کو کیا کہوں گا، تو کہا میں گھر سے باہر نکلا کہ کچھ ملے، اور بڑا پریشان گھوم رہا تھا، کوئی روٹی مل جائے، کوئی آٹا مل جائے، کوئی چیز مل جائے، کہ بڑا پریشان تھا۔ کہ اس پریشانی کے عالم میں نے دیکھا سارے لوگ پریشان تھے، محلے والے پریشان، گلی والے پریشان، پڑوسی پریشان۔ کہتے ہیں مگر میں نے دیکھا ایک نوکر غلام کسی سیٹ صاحب کے یہاں کام کرنے والا تھا، وہ بڑا خوش تھا، خوشی خوشی ہنس رہا تھا، گھوم رہا تھا۔ مولانا نے کہا میں نے بلایا، ادھر آؤ، تم کیوں خوش ہو؟ میں پریشان، وہ پریشان، یہ پریشان، قحط آ گیا ہے، خشک سالی، ڈراؤٹ آ گیا ہے، پانی خشک ہو گیا ہے، حیوانات مر رہے، تم کیوں خوش ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے خوش ہوں کیونکہ میرا جو مالک ہے نا، جو سیٹ صاحب، اس کے پاس گھر میں بہت بڑے کنویں ہیں، پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس کے پاس گھر میں بہت ساری بکریاں ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، اور یہ جملہ، یہ اصل جملہ ہے، اور مجھے اپنے مالک پر یقین ہے کہ مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ کہا میرے مالک کے پاس بہت سارے کنویں ہیں، پانی سے بھرے ہوئے، گائے بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، اور گندم ہے، سب کچھ ہے، وہ 1 سال تک 2 سال تک اس کے پاس اتنا مال ہے، مجھے اپنے مالک پر یقین، اسی لیے میں خوش ہوں، اسی لیے میں پریشان نہیں ہوں کہ مجھ نوکر کو، مجھ غلام کو، اپنے جیسے انسان پر، کیونکہ میرا مالک ہے، مجھے اس پر یقین ہے، مجھے بھوکا نہیں رکھے گا۔ عالم بیٹھ گیا، کہا واہ ہو مجھ پہ، اس شخص کو اپنے جیسے انسان پر اتنا یقین ہے اور اس لیے پریشان نہیں ہے، اور مجھے اپنے خالق اور مالک پر یقین نہیں کیا؟ یہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اپنے مالک پر شک ہوتا ہے، کیونکہ اپنے خالق پہ شک ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا میں تمہیں بھوکا نہیں چھوڑوں گا، ہاں تمہیں محنت کرنی ہے، تمہیں پوری کوشش کرنی ہے، لیکن یہ جو ہم پریشان ہو جاتے ہیں نا، کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہوتا، اور جنہیں اللہ پر یقین ہوتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون،
ان کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ اور یہ جو مومن پریشان ہوتے ہیں نا، اکثر ٹینشن میں چلے جاتے ہیں، اسٹریس میں چلے جاتے ہیں، بزنس کی وجہ سے یا کئی دیگر مسائل کی وجہ سے، کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا اللہ پر توکل نہیں، اللہ پر یقین۔ زبان سے کوئی نہیں کہتا، زبان سے پوچھو سب کہتے ہیں اللہ پر توکل ہے، آمنت باللہ العلی العظیم وتوکلت علی الحی القیوم۔ ویسے یہ ذکر بھی بڑا اچھا ہے کہ یہ ذکر کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ، تاکہ انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ ملے۔ اللہ پر توکل کریں، اہل بیت کے وسیلے سے جب اللہ سے توکل کرتے ہوئے مانگیں گے تو پھر آپ دیکھیے، جیسے کل میں نے آپ کو نسخہ بتایا، 1 مرتبہ دعائے توسل، 70 مرتبہ سورہ الحم۔ اب اچھا، اکثر لوگوں نے پوچھا بھی تو مولانا ہماری زبان میں 17 کو بولتے ہیں، 70 مرتبہ یعنی 70، ٹھیک ہے نا، 17 17 نہیں 70، تو 70 بہر کے وہی 70، تو 70 مرتبہ دعائے سورہ الحم، 1 مرتبہ دعائے توسل۔ جب یہ پڑھیں گے یقین کامل کے ساتھ، آیت اللہ شاہ آبادی بزرگ عارف امام خمینی کے استاد تھے، انہوں نے کہا جب سے میں نے اس پہ عمل کیا کبھی بیمار نہیں ہوا۔ اور حدیث بتا رہی ہے کہ 70 یا 7 مرتبہ الحمد پڑھنے سے اگر مردہ زندہ ہو گیا تو حیران نہ ہونا۔ کب ہوگا یہ؟ جب دعا کی شرائط، دعا کے آداب پہ عمل ہوگا اور یقین کامل سے آپ مانگیں گے۔ لیکن جب آپ یقین سے نہیں مانگیں گے تو یہی مشکلات ہوں گی، یہی پرابلمز ہوں گی کہ ہم کہیں گے کہ مولانا صاحب نسخے تو آپ نے بڑے بتائے لیکن اس کا نتیجہ نہیں نکل رہا، اس کا کیا نام ہے، رزلٹ نہیں آ رہا۔ رزلٹ اس لیے نہیں آ رہا، ہمارے اندر کمی ہے، یقین کی کمی ہے۔ یقین بڑھا کے دیکھیں، یقین بڑھا کے مانگ کر تو دیکھیں، ناممکن ممکن ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اہل بیت صرف شیعوں کو نہیں بلکہ غیر کو بھی عطا کرتے ہیں، ہندو تھا اسے عطا کیا۔ آج ایک مختصر سے آپ کو واقعہ سناتا ہوں، ایک شخص کا جو کہ مسلمان تو تھا مگر شیعہ نہیں تھا، اسے مولا نے کیسے عطا کی۔ بہت زبردست واقعہ ہے اہل سنت کا۔ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے یاقوت دہان۔ کہتا ہے کہ اس کی ماں شیعہ تھی مگر اس کا باپ سنی تھا۔ کہتا ہے اس کی ماں شیعہ تھی، اس کا باپ سنی تھا، اور باپ کی وجہ سے یہ بھی سنی ہو گیا۔ کہتے ہیں لیکن میری ماں مسلسل مجھے کہتی تھی بیٹا بڑی سے بڑی مشکل زندگی میں آ جائے تو کہو یا ابا صالح المہدی ادرکنی، امام سے مدد مانگو۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں گیا بیابان میں، کسی کام کے سلسلے میں بیابان سے گزر کے گیا، واپسی بھی بیابان سے تھی۔ پرانے زمانے کا واقعہ ہے، نہ جہاز کا سفر تھا، نہ بسوں کا سفر تھا، نہ گاڑیوں کا سفر، گدھے گھوڑے کا سفر، جنگل و بیابان کا سفر۔ وہاں روڈ بھی بنے ہوئے نہیں ہوتے تھے، کوئی گائیڈ ساتھ میں ہوتا تھا جسے بیابان کا پورا راستہ معلوم ہوتا تھا۔ ڈیزرٹ کو کیا بولتے ہیں فرینچ میں؟ ڈیزرٹ، ہاں۔ تو پورے ڈیزرٹ پہ راستہ، روڈ، گلی نہیں ہوتی۔ ابھی روڈ پہ آپ کو ایڈریس کیسے پتا چلتا ہے؟ ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، روڈ بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو گائیڈ کے ساتھ جانا پڑتا تھا۔ ایک گروپ ساتھ جاتا تھا۔ کہا میرا کام تھا تیل بیچنا، ہلا کا رہنے والا تھا، عراق میں شہر ہے یہ ہلا، عراق کا تھا یہ یاقوت دہان۔ دہان اس کا نام اس لیے پڑا کیونکہ تیل بیچنے والا تھا۔ کہا میں کسی اور شہر سے جا کے، بڑے شہر سے تیل لاتا تھا، اپنے شہر میں بیچتا تھا۔ ایک مرتبہ میں گیا کسی اور بڑے شہر میں تیل لینے، تیل لے کے جب واپس آ رہے تھے، ڈیزرٹ کا سفر تھا تو ہم تھک گئے تھے، گرمی تھی، دوستوں نے کہا تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں، تھوڑا آرام کرتے ہیں۔ کہا تھوڑا ہم نے آرام کیا تو آرام کرتے کرتے مجھے نیند لگ گئی، سو گیا۔ اور دوستوں نے کہا اٹھو چلے، میں نے کہا 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو۔ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں نا، جب فجر کو اماں اٹھاتی ہے کہ بیٹا اٹھو نماز کا ٹائم ہے، یا بیگم اگر دیندار ہو بیگم کہتی اٹھو نماز کا ٹائم ہے، کہتے 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو۔ اور یہ 5 منٹ 2 منٹ اتنا کرتے ہیں کبھی کبھار نماز بھی نکل جاتی ہے۔ اس کا بھی یہی اثر ہوا، اس نے کہا 5 منٹ سونے دو، 2 منٹ سونے دو۔ دوست تھک گئے، کہا 2 منٹ 20 منٹ ہو گئے، چلو چلے۔ کہا تم چلو میں آتا ہوں۔ ابھی آپ نے سنا کہ ڈیزرٹ میں، بیابان میں بغیر گائیڈ کے نہیں چل سکتے، کوئی راستہ نہیں بنا ہوا، روڈ نہیں بنا ہوا، گائیڈ کی ضرورت ہے۔ دوستوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی اٹھ کے آ جائے گا، 2 منٹ میں آئے گا، ہمیں دیکھ لے گا، ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے آئے گا۔ لیکن دوست چلے گئے، بہت دور ہو گئے، مگر یہ ابھی تک سویا ہوا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں لوگوں اتنا زیادہ نہ سو کہ اس سوتے ہی رہ جاؤ۔ یہ غفلت سے نکلو۔ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں بچپنے میں کیمسٹری پڑھاتے تھے، تو ایک مرتبہ جب وہ آئے صبح تو ٹیوشن ہمارے کو پڑھاتے تھے، تو ہم ذرا یوں آنکھیں مل رہے تھے، نیند آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا قبر میں تو ویسے ہی سونا ہے، تو یہاں پہ سونا چھوڑ دو، قبر میں خوب مزے سے سونا۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے، ذرا علم حاصل کیا، تو ہمیں وہ استاد یاد آتے تھے۔ ہم پھر استاد کو سوچ کے کہتے تھے استاد قبر میں اگر فرشتے عذاب کے سونے دیں تو تب ہم سوئیں گے، لیکن اگر فرشتے عذاب کے سونے نہ دے تو پھر تو قبر میں بھی نیند نہیں ملے گی۔ مزاحن ایک آپ کو میں نے بات سنا دی، انشاءاللہ کہ قبر میں کسی کے عذاب کے فرشتے نہ ہو بلکہ رحمت کے فرشتے ہوں۔ جس کے قبر میں انشاءاللہ مولا حسین مہمان بن جائے تو ادھر رحمت کے فرشتے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ سو گیا، بہت دیر تک سوتا رہا، جب فریش ہو کے اٹھا
تو اب چل رہا ہے, سیدھا جا رہا ہے, مڑ کے اسی جگہ پہ آ رہا ہے, راستہ تو نہیں معلوم, روڈ نہیں بنا ہوا, ڈائریکشن نہیں بنی ہوئی, ایڈریس نہیں لکھا ہوا, رائٹ گیا واپس ادھر آ گیا, لیفٹ گیا واپس. اور ڈیزرٹ میں گرمی ہوتی ہے سخت, عراق کی گرمی تو آپ جانتے ہیں, عراق کی گرمی تو بے نہایت سخت گرمی, پورا ڈیزرٹ گھوم گھوم کے تھک گیا, 1 گھنٹہ کئی گھنٹے پورا دن تقریباً چل چل کے تھک گیا. اب پیاس لگی تو پانی نہیں, دوست سارا سامان لے گئے تھے نا, انہوں نے کہا یہ ابھی اٹھ کے آ جائے گا, پانی نہیں, گرمی شدید, راستہ مل نہیں رہا, کہا کیا کروں, اتنا پیاسا کہ اب پیاس سے مرنے لگا, چلنے کی طاقت نہیں, پسینہ بہ رہا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتا ہے نا اس طرح سے, انسان بالکل مر جاتا ہے جب گرمی میں پسینہ بھی بہے پانی بھی نہ پیے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. پانی ہے نہیں ساتھ میں, پسینہ بہ رہا ہے, گرمی سخت ہے, راستہ معلوم نہیں, پریشانی الگ, گرمی الگ, پیاس الگ. اب بالکل بے حال ہو کے جب گر گیا تو اس نے اپنے بزرگوں سے مدد مانگی, کہا نمبر 1 مدد کرو, کوئی مدد نہیں ہوئی, کہا نمبر 2 مدد کرو, کوئی مدد نہیں ہوئی, کہا نمبر 3 مدد کرو, کوئی مدد. اب موت سامنے ہے, مرنے والا ہے. اسے اچانک اس کی شیعہ ماں کی بات یاد ہے, کیونکہ باپ سنی تھا, خود بھی سنی بن گیا تھا. اس کی ماں نے کہا بیٹا بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, مجھے معلوم ہے تو اپنے باپ کے مذہب پہ چل رہا ہے, تو سنی بن گیا ہے, لیکن یاد رکھنا ہمارا مددگار ہے, وہ سنی کی بھی مدد کرتا ہے, شیعہ کی بھی مدد کرتا ہے, مسلمان کی بھی مدد کرتا ہے, غیر مسلمان کی مدد کرتا ہے. بڑی سے بڑی مشکل آ جائے, امام زمانہ کو نہ بھلانا, امام کو بلانا, امام مدد کریں گے. کہا میرے 1 2 3 نے کوئی مدد نہیں کی, تو میں نے وہیں پہ کہا اے مہدی, میری ماں نے آپ کی بڑی تعریفیں کی ہیں, میری ماں نے کہا ہے کہ آپ غیروں کی بھی مدد کرتے ہیں, اگر آپ نے میری مدد کی, اگر آپ نے مجھے بچا دیا, اگر آپ نے مجھے نجات دی, تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں شیعہ ہو جاؤں گا. اور وہاں کہتا ہے, یہ یاقوت دہان جو سنی تھا, کہتا ہے میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی, کہا یہاں کہنا تھا, ایک گھوڑے سوار نظر آ گیا. 1 مدد نہیں ہوئی, 2 مدد نہیں ہوئی, 3 مدد نہیں ہوئی, لیکن یہاں جیسے کہا یا ابا صالح المہدی ادرکنی, ایک گھوڑے سوار نظر آ گیا, چہرہ نورانی, ہاتھ میں مشکیزہ, اور پانی مجھے پلایا. پانی جو میں نے پیا, دنیا میں جتنے شربت پیے تھے پانی پی رہا ہوں, لیکن دنیا کے تمام شربتوں سے زیادہ مزیدار. جب مولا پانی پلائے تو ایسا ہی ہوگا. کہا میں نے پانی پیا, جان میں جان آئی, اور مولا نے مجھے کہا کہ جو وعدہ دیا تھا وہ نہ بھولانا, جو وعدہ دیا تھا وہ نہ بھولانا. اور پھر کہتا ہے کہ مولا نے مجھے کہا یہاں سے چلے جاؤ, کوئی راستہ دکھایا, ادھر سے چلا جاؤ. کہتا ہے میں گھنٹے گھنٹے چلتا گیا, مجھے راستہ نہیں ملا. کہا یہاں امام نے کہا ادھر سے چلے جاؤ, میں نے 1 قدم یا 2 قدم اٹھائے, شہر میں پہنچ گیا. اور کہتا ہے میں شہر میں پہنچا, میں مسجد میں گیا جو سب سے نیئرسٹ شہر تھا ڈیزرٹ سے. کہتا ہے میرے دوست جو مجھ سے کئی گھنٹے پہلے نکلے تھے وہ میرے بعد پہنچے, وہ میرے بعد پہنچے. دیکھیے امام مددگار ہے. اس کا بہت لمبا واقعہ انشاءاللہ کل کمپلیٹ کروں کہ وقت ختم ہو چکا ہے. تو امام سے جب آپ دل کی گہرائیوں سے مانگیں گے, یقین کامل سے مانگیں گے, تو دیکھیں گے کہ امام آپ کو کیسے عطا کرے. امام کا شکوہ ہے, اے شیعو, اے مومنو, یقین سے مانگو, دل کی گہرائیوں سے مانگو, ہم پر یقین کر کے مانگو تو صحیح, دیکھو ہم کیسے عطا کرتے. امام جب بغیر مانگے عطا کر رہے ہیں, جب آپ مانگیں گے خلوص سے, دل سے, تو کتنی عطا ہوگی. اور مسلسل جو میں کہہ رہا ہوں, مولا جب ہمیں عطا کر رہے ہیں اتنا تو بنتا ہے نا بھائی. ایک آپ کا دوست, آپ کا رشتہ دار, پڑوسی ہر روز آپ کو آ کے کوئی نہ کوئی گفٹ دے, تو کبھی تو آپ کہیں گے میں بھی اسے گفٹ ریٹرن میں دوں. آپ کا پڑوسی ہے, دوست ہے, ہر روز صبح آ کے گفٹ دیتا ہے, دوپہر کو ایک گفٹ دیتا ہے, رات کو ایک گفٹ دیتا ہے, آپ کبھی تو کہیں گے بھائی میں بھی تو اس کو کچھ نہ کچھ دوں. 1 مہینے سے گفٹ دے رہا ہے, 1 سال سے گفٹ دے رہا ہے, 10 سال سے گفٹ دے رہا ہے, کبھی میں بھی تو ریٹرن کروں. اب ریٹرن کا وقت آ گیا کہ ہم نے آپ سے جو ٹاسک لیا تھا کہ ہر روز 500 صلوات پڑھ کے مولا کو ہدیہ کرو. یہ سمجھیے کم سے کم, ریٹرن نہیں کر سکتے, احسان کبھی نہیں اتار سکتے مولا کا, لیکن کم سے کم ایک چھوٹی سی چیز دے کے کہیں مولا میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں, آپ اپنے انداز سے عطا کیجئے. میں اپنے انداز سے دے رہا ہوں, آپ اپنے انداز سے. اب دیکھیں کتنے مومنین نے 500 صلوات پڑھی ہے. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ماشاءاللہ 35 36 ماشاءاللہ. مولا ان سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے. بلند ترین صلوات ماشاءاللہ. اپنے مرحومین کو یاد کیجئے, اپنے مرحومین کے لیے, ہمارے مرحومین کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ.